بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل چونکہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے، آج لوگوں نے تبلیغ جو ہے وہ بھی ویسی شروع کر دی ہے کہ لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دھڑا دھڑ شامل کرتے ہیں، کسی سے پوچھے بغیر ہی اس کو پکڑ کے گروپ میں شامل کر لیا، اور جو بھی چیزیں ہتھے چڑھی وہ بھیجنی شروع کر دی۔ اور عموماً اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو چیز آگے بھیج رہے ہیں آگے اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، ایسے پکڑی اور بھیج دی۔ تو ہمارے لوگوں نے چونکہ ہر چیز کو ڈیجیٹل کر دیا ہے، اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ خود نہیں پڑھتے، جیسے کوئی چیز آئی اور اس کو آگے بھیج دیا، چیز آئی فوراً آگے بھیج دیا، کیونکہ بھیجنے کا ہی ثواب ہے، عمل کرنے کا ثواب ہمارے یہاں بیان ہی نہیں ہوا۔ ہاں جی، عمل کرنے کا بھی کوئی ثواب ہے، اس کو خود پڑھنے کا بھی کوئی ثواب ہے، لیکن نہیں بھیجنے کا ثواب ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ میں سے اتنوں کو بھیج دو تو فوراً خوشخبری ملے گی، اتنوں کو بھیج دو تو فوراً جناب آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، یہ فلانے نے نہیں بھیجا تو اس کی اتنی جناب بھینسیں مر گئیں، اس کے جانوروں کو تکلیف ہو گئی، وہ بندہ خود اس کی اماں مر گئی، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ تو بھیجنا اتنا ہمارے دماغ پہ سوار ہوا ہے کہ ہم نے بس بھیجنے کو ہی ثواب سمجھا ہے۔ ہاں جی، ایک اچھا بھلا بندہ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، واٹس ایپ پہ جو بھی شے ہے اٹھایا اور آگے بھیج دے، اٹھایا اور آگے بھیج دے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں؟ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا پڑھنے کا، میں تو بس صرف بھیج دیتا ہوں آگے۔ جی، تو یہ عجیب سی حرکت ہے کہ چیز آئے بندے کے پاس اور پڑھا نہیں ہے، اس کو دیکھا نہیں ہے۔ بھی اگر آپ عالم ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں اسے، پڑھ کے پھر آپ آگے بھیج دیں۔ اگر آپ عالم نہیں ہیں تو پہلے آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، جناب یہ بات مجھ تک پہنچی ہے آیا کہ اس کو آگے بھیجنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ جب تک ہمیں خود تحقیق نہ ہو تو اس کو آگے بھیجنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بھی جب مجھے خود پتہ نہیں ہے یہ چیز جو ہے نا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور باتیں جو ہیں وہ ایسی اور فضول قسم کی باتیں جو ہیں، اور نعوذ باللہ بعض اوقات شریعت مبارکہ میں افتراء پایا جاتا ہے، شریعت مبارکہ پر افتراء پایا جاتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب ہو رہا ہے۔ کم از کم جب آپ کو ایسی احمقانہ بات اپنے باپ دادا کی طرف منسوب کر کے اپنے باپ دادا کو لوگوں کے سامنے جو نا وہ یہ ہلکا نہیں پیش کرنا چاہتے کہ لوگ کہیں گے یار آپ کے باپ دادا جو ہے ایسی ہلکی بات کر سکتے ہیں، تو یار پھر اتنی ہلکی بات جو ہے وہ آپ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ کہ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جو 10 بندوں کو واٹس ایپ کا میسج بھیجے گا اس کو یہ ملے گا۔ یعنی کچھ لوگ ویسے کہتے ہیں 10 بندوں کو میسج، اور ایک بندے نے واٹس ایپ کا نام لکھا ہوا تھا، واٹس ایپ کا میسج حضور فرماتے ہیں بھیجو تو اتنا اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خود عالم نہیں ہیں تو پھر کسی عالم ہے بندہ تو ٹھیک ہے بھیجے، لیکن پہلے خود پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر بھیجے آگے، تاکہ اس کی طرف سے جو چیز جا رہی ہے وہ یعنی کہ صلاح والا مواد ہونا چاہیے، فائدہ مند مواد ہونا چاہیے اس کی طرف سے جو جائے، کیونکہ لوگوں نے اس کو عالم ہونے کی وجہ سے اس کی پیروی کرنی ہے، لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اگر یہ بھی اس طرح کر کے دیکھی اندیکھی کر کے سنی انسنی کر کے جو بھی شے آئے گی آگے بھیجتے جائے گا، خشک بھی اور گیلی بھی ہر چیز، تو اس طرح پھر نقصان ہوگا، لوگوں تک گمراہی آئے گی، وہ گمراہی کو اب مولوی صاحب کی طرف سے آنے کی وجہ سے اس کو بھی حقیقت سمجھ کے اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ اگر وہ غیر عالم ہے تو غیر عالم کے لیے تو بے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ جو بھی شے آئے اور اس کو آگے بھیجنا شروع کر دے، بالکل جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ کوئی بھی شے ایسی پہنچی ہے جب تک اسے خود یقین نہ ہو، کسی عالم سے نہ سنا ہو، اس کو آگے نہیں بھیج سکتا۔ ہاں کسی عالم سے سنا ہے تو پھر بھیج سکتا ہے، اگر نہیں سنا تو پھر کسی عالم سے پوچھ لے، اس کو دکھا لے، حضرت یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، کیا فرماتے ہیں آپ، یہ بالکل ٹھیک ہے تو میں بھیج دوں، نہیں تو میں اس کو نہیں بھیجتا، وہیں پہ حذف کر دوں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اس طرح کر کے کوئی بات کسی بندے کے پاس پہنچی ہے اور وہ خلاف شرع بات ہے تو اس بندے پر لازم اور فرض ہے جس بندے کی طرف سے آئی ہے اس کو منع بھی کرے، اس کو تنبیہ بھی کرے، اور جس کے پاس پہنچی ہے فوراً اس کو حذف بھی کر دے، اس کو آگے نہ بھیجے کہ جاہلوں کی طرف جائے گی تو جاہل جو ہیں وہ اس کو اپنانا شروع کر دیں گے۔ لہذا اس سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔